بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گفتگو کر رہے تھے حج کے بارے میں اور حج سے پہلے ادا ہونے والے عمرے کے بارے میں۔ عمرے کا سفر الحمدللہ ہمارا مکمل پچھلے سبق میں ہو چکا تھا۔ عمرہ کرنے کا طریقہ تقریباً ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ اب اگر عمرہ کرنے کے بعد اب حج کے ایام ہیں اور اس آدمی نے عمرہ کرنے کے ساتھ اب حج بھی ادا کرنا ہے، تو عمرے کے ارکان اور شرائط پورا کرنے کے بعد قصر کروا لیا، حلق کروا لیا، اب یہ احرام کی پابندیوں سے نکل چکا ہے۔ اب یہ خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، صدقات میں، تلاوت میں، ذکر و عبادت میں مشغول ہو جائے۔ جتنے چاہے عمرے ادا کرنا عمرے ادا کرتا رہے۔ ایام حج کے شروع ہونے سے پہلے یہ جتنی بھی عبادت کر سکتا ہے کرے، اور احرام کی تمام پابندیاں اس سے ہٹا دی گئی ہیں۔ اب حج تمتع والا وہ کیونکہ اپنے احرام کی پابندیوں سے نکل چکا ہے، وہ ایام حج کے شروع ہونے سے پہلے جتنے بھی عمرے کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ جبکہ حج قران والا اس کے لیے 2 طواف اور 2 سعییں ہیں۔ پہلا طواف وہ عمرے کا ہے۔ تمام طریقہ طواف کا اور عمرے کا ہم نے بیان کر دیا کہ کس طرح وہ طواف شروع کرے گا، 7 چکر مکمل کرنے کے بعد پھر عمرے کی سعی کرے گا، لیکن سب سے اینڈ پر حلق کروانا اور قصر کروانا یہ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ قارن ہے، اس نے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی ہے، دونوں کا احرام باندھا ہے، اور قصر اور حلق سے آدمی احرام سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے اب یہ سعی کرنے کے بعد حلق نہیں کروائے گا، قصر نہیں کروائے گا، بلکہ مسلسل احرام ہی کی حالت میں رہے گا۔ یہ ایک طواف ہو گیا اور سعی ہوگی عمرے کے اعتبار سے۔ اب اس کے بعد اس نے طواف قدوم کرنا ہے۔ طواف کا طریقہ وہی ہے جو پہلے بیان ہو چکا، 7 چکر لگانے ہیں، لیکن اس میں ایک بات کا خیال کرنا ہے، اگر اس آدمی نے اس طواف کے ساتھ طواف قدوم کے ساتھ حج کی سعی کرنی ہے، اور بہتر اور افضل یہی ہے کہ حج قران والا حج کی سعی و طواف قدوم کے ساتھ کر لے، تو اس صورت کے اندر اس طواف کے اندر رمل بھی کرے گا، استباء بھی کرے گا۔ اور اگر اس نے صرف طواف قدوم کیا ہے اور حج کی سعی نہیں کی، اور ایام حج شروع ہوتے ہی 8 ذو الحجہ کو یہ مینا کی طرف جائے گا، تمام مناسک حج ادا کرنے کے بعد جب طواف زیارت کرنے کے لیے آئے گا، تو اب اگر اس نے سعی نہیں کی تھی حج کی، تو اب اس طواف کے ساتھ وہ حج کی سعی بھی کی تھی کرنی ہوگی، کیونکہ پہلے اس سے سعی رہ چکی ہے۔ اور اگر پہلے یہ طواف قدوم کے ساتھ حج کی سعی کر چکا، اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ طواف زیارت کے ساتھ سعی کرے۔ ایسے ہی حج افراد والے کے لیے طواف اور ایک سعی ہے۔ سب سے پہلے طواف قدوم کرے گا، طواف قدوم کرنے کے بعد وہ سعی کرے گا، لیکن بہتر اس کے لیے یہ ہے حج افراد والے کے لیے کہ وہ اپنی سعی، حج کی سعی وہ طواف زیارت کے بعد کرے، لیکن اگر وہ اسی طواف قدوم کے ساتھ سعی کرتا ہے تو اپنے اس طواف کے اندر وہ رمل اور استباء کرے گا، لیکن اگر وہ اپنی سعی کو طواف زیارت تک مؤخر رکھتا ہے تو یہ کرنا افضل اور بہتر ہے حج افراد والے کے لیے۔ تو یہ کچھ احکام، کچھ باتیں جو ایک حج کرنے والا اپنے عمرے سے فارغ ہو گیا ہے، مکہ مکرمہ پہنچ گیا ہے ایام حج سے پہلے قارن کیا کرے گا، حج تمتع والا کیا کرے گا، اور حج افراد والا کیا کرے گا، اس کے ہم نے یہ چند احکام بیان کیے ہیں۔ اب آگے ایام حج ہے،
ایام حج میں ہر دن کی الگ الگ تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ بقیہ دروس میں بیان ہوگی۔ مع السلام۔